ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ معدے کا السر کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور کن لاپرواہیوں کی وجہ سے آپ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو احتیاطی تدابیر بھی بتائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کے بارے میں جدید ترین معلومات دیں، تاکہ اگر آپ میں سے کوئی شخص اس بیماری میں مبتلا ہے تو وہ ہماری اس ویڈیو سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ معدے کا زخم یا السر۔ معدہ ہمارے جسم کا وہ عضو ہے جو کھانے کو ہضم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی بہت سی بیماریاں ہیں جن میں سے السر بھی ایک ہے۔ اس مرض کی علامات، وجوہات اور علاج سے متعلق ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہم نے آج یہ ویڈیو بنائی ہے۔ مشکیزے کی شکل کا حامل عضو معدہ کہلاتا ہے، جو نظام انہضام میں اہم ترین کردار ادا کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں اوسطاً 1 لیٹر کھانا اور پانی وغیرہ سما سکتے ہیں۔ اگر ہم اس میں ایسی غذائیں ڈالیں جنہیں یہ بآسانی ہضم کر سکے تو یہ ہماری اور اس کی صحت کے لیے اچھا ہوگا۔ بصورت دیگر یہ کئی طرح کے مسائل کا شکار ہو سکتا ہے اور بعض صورتوں میں تو اس میں زخم بھی ہو سکتا ہے۔ السر سے مراد خاص طرح کا زخم ہے جو کھلا رہتا ہے اور دیر سے ٹھیک ہوتا ہے۔ بعض اوقات مختلف وجوہات کی بنا پر معدے کی دیواروں پر اس طرح کے زخم بن جاتے ہیں۔ ایسے میں مریض جب کھانا کھاتا ہے تو اس کے بعد اسے معدے میں ناف سے اوپر کے حصے میں درد محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے پیٹ میں ہونے والے درد مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، کیونکہ پیٹ کے اندر چھوٹی اور بڑی آنت، گردے، پھیپھڑے اور سبھی اعضاء موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے السر کے مرض کو پہچاننے کے لیے اس کی کچھ خاص علامات ہیں۔ سب سے پہلے ایسے لوگ جو السر کی مرض میں مبتلا ہیں ان کی ناف سے اوپر پیٹ میں درد ہوگا۔ دوسرا، ایسے لوگوں کو گھبراہٹ یا دل پر بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اکثر اوقات درد کی وجہ سے ان کی حالت قے جیسی ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کو بھوک نہیں لگتی، وزن میں کمی آ جاتی ہے، کھانا کھانے کی تھوڑی دیر بعد تیزابیت محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ چند وجوہات ہیں جن کی بنا پر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے معدے کے اندر السر ہو۔ اگر آپ کو یا آپ کے گھر میں یا آپ کے جاننے والوں میں یہ علامات پائی جائیں تو آپ فوری طور پر متعلقہ شعبے کے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ معدے کی السر کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان میں بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو لوگوں کو ان کے طرز زندگی کی بدولت لاحق ہوتی ہیں، یعنی ان میں ان کی اپنی کوتاہیوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ السر بھی انہی بیماریوں میں سے ایک ہے جن کی کچھ خاص وجوہات ہیں جن کا ذکر یہاں میں کر دیتا ہوں۔ معدے کے السر کی وجوہات جاننے سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ جو بھی منہ سے چیز نیچے لے کے جاتے ہیں وہ سیدھی آپ کے معدے میں جاتی ہے۔ اس لیے آپ جو بھی چیز کھا رہے ہیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کیا آپ کا معدہ اس چیز کو ڈائجسٹ کر سکتا ہے، کیا معدے کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اس چیز کو ہضم کر کے آپ کا جزو بدن بنا دے گا، یا معدہ اس چیز کی وجہ سے زخمی ہو جائے گا، یا معدہ اس چیز کی وجہ سے مسائل کا شکار ہو جائے گا۔ معدے کے اندر السر پیدا کرنے کی سب سے بڑی وجہ درد دور کرنے کی ادویات، جسے عام زبان میں پین کلرز کہا جاتا ہے، کی بے جا استعمال سے معدے کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ ایسی ادویات جب آپ استعمال کرتے ہیں تو معدہ اپنا روٹین کا فنکشن چھوڑ کے ان کیمیکل کی وجہ سے ڈس فنکشنل ہو جاتا ہے۔ اس لیے پین کلر جب بھی آپ استعمال کریں تو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر مت استعمال کریں۔ السر کا ایک سبب ایچ پیلوری نامی ایک جرثومہ بھی ہے۔ اکثر لوگ کھانے میں صحت کے بجائے ذائقے کو ترجیح دیتے ہیں اور ایسا کھانا پسند کرتے ہیں جس میں مرچوں اور مسالوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے زیادہ استعمال کی وجہ سے نہ صرف السر بلکہ ہائی بلڈ پریشر، امراض قلب اور ذیابیطس کی شرح بھی بڑھ رہی ہے۔ سگریٹ نوشی کرنے والوں میں بھی اس بیماری کی شرح زیادہ پائی جاتی ہے۔ خود علاجی مضر صحت ہے جو السر کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ اس مرض کی تشخیص کے لیے مریض کے کھانے پینے کی عادات کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خون کا ایک ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مریض کے جسم میں السر پیدا کرنے والا جرثومہ موجود ہے یا نہیں۔ اس مرض کے بارے میں مکمل معلومات کے لیے
اینڈوسکوپی کی جاتی ہے، جس میں ایک کیمرہ کی مدد سے خوراک کی نالی اور معدے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ٹیسٹ تشخیص اور علاج دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر معالج کو یہ خدشہ ہو کہ السر سرطان کی شکل اختیار کر گیا ہے تو وہ بایوپسی بھی تجویز کر سکتا ہے۔ معدے کے السر سے ریلیٹڈ کچھ پیچیدگیاں بھی ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر مریض بیماری کو نظر انداز کرے تو کچھ پیچیدگیاں ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ مثلا اگر معدے میں موجود السر کی جسامت میں اضافہ ہو تو اس سے خون نکل سکتا ہے، جس کا عملی اظہار خون کی الٹی کی صورت میں ہوتا ہے۔ اگر زخم مزید گہرا ہو جائے تو اس سے خوراک کی نالی میں سوراخ ہو جاتا ہے، جسے آپریشن کے ذریعے بند کیا جاتا ہے۔ مزید برآں یہ معدے کے سرطان کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ وہ مریض جنہیں تیزابیت کا مسئلہ ہو اور وہ ادویات کے استعمال کے باوجود حل نہ ہو رہا ہو، انہیں چاہیے کہ اینڈوسکوپی لازماً کروائیں۔ بیماری کی تشخیص کے بعد مرض کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے علاج شروع کیا جاتا ہے، جس کا مقصد مرض کی علامات دور کرنا اور معدے کو مزید نقصان سے بچانا ہوتا ہے۔ السر سے بچاؤ کے لیے مندرجہ ذیل احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ نمبر 1، سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں اور اگر السر ہو تو پھر خاص طور پر اس سے پیچھا چھڑائیں۔ تازہ سبزیوں کا استعمال بڑھائیں۔ کچی سبزیوں مثلا گوبھی، کھیرے اور ٹماٹر کو بھی غذا میں شامل کیا جائے۔ انہیں سلاد کی صورت میں بھی کھایا جا سکتا ہے۔ جنک فوڈ کے بجائے سیب، کیلا یا کوئی موسمی پھل استعمال کریں۔ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ پھلوں کا تازہ رس بھی مفید ہے۔ آج کل بازاروں میں نت نئے کولا مشروبات دستیاب ہیں، ان سے اجتناب کریں۔ ان چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں جن میں مرچیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ دودھ کا استعمال زیادہ کریں کیونکہ یہ تیزابیت میں کمی لاتا ہے۔ الائچی بھی اس سلسلے میں فائدہ مند ہوتی ہے اور اس سے وقتی طور پر سینے کی جلن میں افاقہ ہوگا۔ دواؤں کے بے جا استعمال سے گریز کیا جائے۔ کسی بھی بیماری کی صورت میں خود علاجی کے بجائے متعلقہ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ معدے کی صحت کا زیادہ تر تعلق صحت مند طرز زندگی سے ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ متوازن غذا کھائیں اور مرغن غذاؤں کا استعمال کم کریں۔ اس طرح ہمارا معدہ اپنا کام بآسانی کر پائے گا اور ہم بھی صحت مند رہیں گے۔